السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت گردش کر رہا ہے، بہت گھوم رہا ہے، آتا رہتا ہے، اکثر لوگوں کے خیالات میں ہے، اور خاص کر کے وہ پچھلے زمانے کی جو بڑیاں ہیں، جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ اس پر کافی زور دیتی ہیں۔ یعنی کہ جو پچھلی زمانے کی عورتیں ہیں، جو آج کی عمر میں 60 کراس کر چکی ہیں، 55-60، وہ اس بات کو بہت زیادہ، اس بات پہ وائے ویلا کرتی ہیں، ہائے ہلہ کرتی ہیں، ادم مچاتی ہیں، ٹپڑیاں کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ تو نے چوڑی نہیں پہنی، تو نے بچھیاں نہیں پہنی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اس کے اندر کوئی کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک اصول یاد کریں اور ایک اصول یاد رکھیں اور اس بات کو دیکھیں۔ عورت کی فطرت کے اندر بننا سنورنا شامل ہے۔ عورت کی فطرت کے اندر، لڑکی کی فطرت کے اندر نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھو۔ ہمارے یہاں عورتوں کو چھوڑو، لڑکیاں بہت آگے ہیں، بہت تیز چل رہی ہیں لڑکیاں ماشاءاللہ۔ کیونکہ جب کسی شادی میں جاؤ تو اپنے جو خاص رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اپنے خاص بالکل، تو ان لوگوں کو بھی دیکھو تو ایسا لگتا ہے ان سے آدھار کارڈ مانگو، وہی آپ ہیں کون، بالکل حلیہ چینج کر دیتے ہیں لڑکیوں کے۔ خیر، لڑکیوں کا بننا سنورنا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا اور سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے لڑکیوں کے لیے کہ مہندی لگایا کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں مہندی نہیں تھی، تو فرمایا، تو تنبیہ کی اور کہا کہ مہندی لگانا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ چوڑیوں کا، تو چوڑی ایک زینت میں شامل ہے، ایک بننے سنورنے میں آتی ہے، اور میں نے جیسے بھی بتایا تھا کہ لڑکیوں کے لیے بننا سنورنا تو سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ جن کو بننا سنورنا چاہیے وہ بنتی سنورتی نہیں ہے۔ بڑی دقت کی بات یہ ہے، جن کو بننا سنورنا نہیں چاہیے وہ تو بس پورا بیوٹی پارلر منہ پہ لگا کے چلتی ہیں، اور جن کو بننا سنورنا چاہیے اگر ان کے پاس بیٹھو تو دہی کی ضرورت نہ پڑے ایسی کھٹان مارتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، ہمارے یہاں ہر چیز الٹی چلتی ہے۔ جس کو بننا سنورنا چاہیے وہ بنتی سنورتی نہیں ہے، اور جس کو بننا سنورنا نہیں چاہیے اس سے آدھار کارڈ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ وہی ہیں، تو کہتے ہیں ہاں ہم وہی ہیں۔ تو چوڑی، بچھیا، یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جائز میک اپ میں، آئی بروز ہے اور جانے کیا کیا ہوتا ہے، اللہ جانے، اس کی تو شریعت اجازت قطعاً نہیں دیتی ہے، کسی کو بھی نہیں دیتی ہے۔ لیکن یہ چوڑیاں ہیں، بچھیاں ہیں، اور یہ زیب و زینت کی جتنی چیزیں ہیں اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شادی شدہ عورت کے لیے دی ہے، نہ کہ لڑکیوں کے لیے دی ہے۔ اور اس کے اندر بڑا نقصان یہ ہے، بڑی بے وقوفی، بڑی حماقت جس کو کہا جائے، کہ ہمارے یہاں عورتیں بھی بنتی سنورتی جب ہیں جب پارٹی میں جا رہی ہوں، شادی میں جا رہی ہوں۔ حالانکہ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کو گھر کے اندر بننا سنورنا ہے، اور اگر آپ ایسا کر رہی ہیں، آپ گھر کے اندر بناؤ سنگار کر رہی ہیں، میک اپ کر رہی ہیں، اور اس کی نیت آپ کے شوہر کے لیے ہے، تو آپ کو اس پر اجر بھی ملے گا، اس میک اپ پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس بننے سنورنے پر آپ کو اجر بھی ملے گا۔ تو پہلی چیز، لڑکیوں کے لیے بننا سنورنا نہ تو عقل سے سمجھ میں آتا ہے، نہ معاشرے سے سمجھ میں آتا ہے، اور نہ قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں جہاں عورت کو بناؤ اور سنگار کی اجازت دی ہے وہاں عورت کا لفظ ہے، نہ کہ لڑکی کا لفظ ہے۔ لڑکیوں کے لیے چوڑیاں پہن لینا اور مہندی لگا دینا کافی ہے، اور جن کو بننا سنورنا چاہیے ان کے لیے گنجائش ہے، تو ان کے پاس گھر کے کام کاج اتنے ہوتے ہیں، تو جیسے بتایا تھا آپ کو، وہ بنتی سنورتی نہیں ہے۔ یہ بڑی دقت کی بات ہے۔ تو بننا سنورنا چاہیے، لیکن گھر کے اندر بننا سنورنا چاہیے، پارٹیوں کے لیے نہیں، شادیوں کے لیے نہیں، بلکہ شادیوں اور پارٹیوں میں جانا نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو پہلے زمانے میں عورتوں کو شادیوں میں نہیں بلایا جاتا تھا، مرد حضرات آتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور محلے میں پہنچا دیا جاتا تھا، یہ معمول تھا۔ لیکن آج مرد جائیں یا نہ جائیں، عورتیں سب سے آگے نظر آتی ہیں، اور چاہے کھانے کا انتظام مخلوط ہو، عورت اور آدمی ایک جگہ ہوں تو بھی کھا کے آتی ہیں ماشاءاللہ، اور اگر الگ الگ ہو تو بھی کھا کے آتی ہیں۔ حالانکہ ہماری یہاں کی عورتوں کو یہ بات کہنا چاہیے، اگر شادی میں جا رہی ہیں، اگر دیکھا کہ مخلوط انتظام ہے، مرد اور عورت ایک ساتھ کھا رہے ہیں، تو وہاں غصہ کر کے آپ کو آنا چاہیے، ناراضگی کا اظہار کر کے آنا چاہیے، بغیر کھانا کھائے آنا چاہیے، تاکہ یہ جو رواج ہے اس کو ختم کریں۔ جس کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے اس کو آواز اٹھانا پڑتی ہے۔
مردوں کو بھیجنا نہیں چاہیے، اور اگر عورتیں پہنچ گئی ہیں تو ان کو بغیر کھانا کھائے وہاں سے واپس آنا چاہیے، تاکہ آگے لوگوں کو یہ سبق پہنچے، یہ نصیحت پہنچے، یہ پیغام، یہ میسج پہنچے کہ ہمیں جو انتظام کرنا ہے وہ بالکل علیحدہ کرنا ہے، آدمیوں کا الگ رکھنا ہے، عورتوں کا الگ رکھنا ہے۔ بلکہ عمومی ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ ماڈرن لوگ ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں صاحب ہیں، رشتہ داری خراب ہو جائے گی، ایسی رشتہ داری میں آگ لگا دو، تل ڈال گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، آپ شریعت سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ رشتہ داری جوڑے رکھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن رشتہ دار اگر پجامے سے باہر ہو جائے تو اس کو سبق سکھا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں بننے سنورنے کی باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ لڑکیوں کو بننے سنورنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کو بننے سنورنے کا حکم ہے اور اس پر اجر و ثواب ہے، بشرطے کہ گھر میں رہ کر شوہر کے لیے سارے کام کیا جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔